ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے سامری جادوگر کا واقعہ ذکر کریں گے، جس کا ذکر قرآن حکیم کے 16ویں سپارے سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ سامری جادوگر کون تھا؟ جب فرعون نے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل سے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں، جس گھر میں لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی قدرت کہ اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی اور سامری کی بھی اپنی ماں کے گھر میں پیدائش ہوئی، لیکن اس کی والدہ نے فرعون کے ڈر سے سامری کو ایک غار میں رکھ دیا۔ یہ بچپن میں چھوٹا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس پر پھر بھی رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل امین علیہ السلام غار میں سامری کے پاس آتے اور سامری کو اپنا ہاتھ جو ہے اس کے منہ میں ڈال دیتے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ہاتھوں کی انگلیوں سے دودھ نکلتا، جس کو یہ سامری جو ہے وہ پیتا، اور بچپن میں اسی طرح اس کا بچپن پورا ہوا کہ جبریل امین علیہ السلام روزانہ آ کر اس کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح جوان کیا۔ سامری نے کیونکہ بچپن میں حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا تو یہ پہچانتا تھا ان کی شکل و صورت کو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے پہاڑ پر اللہ کے پاس پہنچے تو اس نے پیچھے سے دیکھا کہ جس گھوڑے پر حضرت جبریل امین علیہ السلام سوار ہو کر آئے نا موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر ایک مرتبہ، اس نے اس گھوڑے کے قدموں کی خاک کو پکڑ لیا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سونے اور چاندی کے ساتھ اس نے ایک گائے کا بچڑا بنایا۔ اس بچڑے پر اس نے وہ مٹی پھینکی اور مٹی پھینکنے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچڑے میں جان ڈال دی اور اس نے بولنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ کہنے لگا کہ دیکھو، یہ ہے تمہارا خدا جو تمہارے سامنے بول بھی رہا ہے۔ جب اس نے قوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ انہیں ایک گائے کے بچڑے کی پوجا پر لگا دیا، اللہ تعالیٰ کو یہ اس کا عمل ناپسند آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا کہ سامری نے سب کو گمراہ کر دیا ہے، کیونکہ یہ جادوگر تھا بہت بڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری یہ سزا ہوگی کہ آئندہ کے بعد کوئی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس سزا میں پھر مبتلا کیا کہ جب کوئی شخص اسے ہاتھ لگاتا تو اس شخص کو بھی بخار ہو جاتا اور اسے بھی بخار ہو جاتا اور مزید تیز بخار ہو جاتا، تو اسی حال میں یہ تڑپتا، لوگوں کو کہتا کہ میرے قریب کوئی نہ آئے کیونکہ میں جو ہے وہ اس آزمائش میں مبتلا ہوں۔ چیخیں پکارتا ہوا بخار کی حالت میں ہی اس کا برا انجام ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو جھڑکا کہ تو نے جو خود ساختہ معبود کی عبادت پر لوگوں کو لگا دیا ہے، اس کا انجام برا ہوگا۔ اسی حالت میں سامری جادوگر یہ تڑپتا ہوا دنیا سے مر گیا بخار کی صورت میں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں مفصل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جادو اسیب کے ہر قسم کے وار سے محفوظ فرمائے۔ سامعین، اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ سورۃ البقرہ شریف کی گھر میں تلاوت کیا کریں، کیونکہ نبی رحمت نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں جادو اسیب اثر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں۔ شکریہ۔